رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں، اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا۔ اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں۔ یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کوئی یوں ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی۔ کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے، یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے، اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، دونوں بیک بیک کہنے ہیں، آگے پیچھے کہنے ہیں، جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں، ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا۔ اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں۔ یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں، اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے۔ بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں، یہ نارمل پوزیشن ہے، اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں۔ اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے، اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسغ را سین غین کف اور ساعد پر رکھا۔ ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک۔ یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے، اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسغ کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ۔ اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی، پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی۔ اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا۔ ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا۔ اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ دیا، سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک، یہ سارے کا سارا سینہ ہے، یہ سینہ ہے۔ اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، ناف سے بہرحال یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے، یہ نارمل پوزیشن ہے۔
اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو اسکپ کر دیا. تو ایسے بھی نہیں کریں گے, ایسے بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضع الیدین کی بجائے ارسال الیدین کیا گیا. اس کے لیے ہم پھر یوں کریں گے کہ آپ نے یوں رفع الیدین کیا, اللہ اکبر کہہ کے ایسے. بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں, بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں, بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل غلط ہے. بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا. یہ بھی سنت ہے, اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن چونکہ موقوفاً روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور میں نے تو سنن ابی داؤد کی جو 730 نمبر حدیث ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ انڈائریکٹلی ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے کہ ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, فیس بک کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ارسال الیدین بھی سنت ہے. الحمدللہ ہم دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کم از کم میں ایک نماز ضرور ارسال الیدین سے پڑھتا ہوں, لیکن میں وضع الیدین کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بھی کھڑا ہوں. اب جو لوگ صرف ارسال الیدین کرتے ہیں وہ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہم اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی. رکوع سے پہلے یوں اور رکوع کے بعد ارسال الیدین, اس پہ تو اجماع ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث بھی. یہ تو چند علماء عرب ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالنا شروع کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا. اس پہ تو اجماع امت ہے اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا. صحیح بخاری میں اس کے اشارے موجود ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر ابو حمید سعدی والی حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ ارسال الیدین کیا جائے گا رکوع کے بعد. تو لہٰذا دونوں طریقے سنت ہیں. ارسال الیدین سے ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, سنیوں کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں چاہے کسی کو برا لگے. الحمدللہ مطلب اس میں تو کوئی آر نہیں ہمیں اس بات کو کرنے میں. تو ارسال الیدین بھی سنت ہے اور وضع الیدین بھی سنت ہے. تو آپ اچھا بعض لوگ جو ہے نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں. یہ بھی خلاف سنت ہے. آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں تو چھوڑ کے نماز پڑھے, یہ بھی سنت ہے. اور آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھے تو وہ بھی سنت ہے, لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ